بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء مفتاح الصلاة الطهور. قال حدثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث. وفي الباب عن جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء مفتاح الصلاة الطہور. نماز کا جو کنجی ہے اور چابی ہے وہ طہارت ہے، اور اس میں طویل حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. وبه قال حدثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان. یہ سب ترمذی کے علاوہ بخاری کے بھی اساتذہ ہیں اور بالاتفاق ثقات ہے. قالوا حدثنا وكيع وہی امام الجرح والتعدیل. شیخ الشافعی ومن اصحاب ابی حنیفہ وله مزایا ومفاخر. عن سفیان دو ہے، ایک ابن عیینہ ہے مشہور شیخ اور شافعی کا استاد ہے، اور دوسرے سفیان ثوری. الثوری اعظم مرتبۃ واعلی طبقۃ من ابن عیینہ، لأن ابن عیینہ كان كوفيا ثم توطن بمكة وتغير. وقال الشافعي حدثت عنه قبل تغيره. کوفی آدمی تھے، بعد میں مکہ میں آباد ہوئے، لیکن فرق آ گیا حافظے میں، ذہن میں. امام شافعی کہتے میں نے تغیر سے پہلے پڑھا ہے، اور بڑے اونچے علماء میں سے ہیں. اکثر مشائخ میں اور اصحاب میں ہمسر ہے. فلأجل هذا اشتبہ على من جاء بعدهما بأنه ثوری او ابن عیینہ. حضرات شارحین کو یہاں بڑی دقت پیش آئی کہ یہ سفیان کون سا ہے. اتفاق سے اس جگہ جو اصحاب ہیں تلامیذ جیسے وکیع وغیرہ یہ دونوں کے ہیں، اور جو شیوخ ہیں ان کے وہ بھی دونوں کے ہیں. تو حضرت اقدس امام الاسد حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب نے جمال الدین ذیلئی کے نصب الرایہ سے ایک جگہ استدلال کیا ہے، کیونکہ وہاں وہ کہتے ہیں سفیان الثوری.
وجمال الدین زیلئی من کبار اصحاب الجرح والتعدیل لأن حسین ابن عراقی کان یستفید منہ. جس وقت جمال الدین زیلئی نصب الرائے لکھ رہے تھے، یعنی احادیث تخریج ہدایہ پہ کام کر رہے تھے، اس وقت حسین عراقی احادیث تخریج احیاء کر رہے تھے. تو جو ایسی حدیث جمال کو مل جاتی، یرسلہ الی العراقی والعراقی یرسلہ الی الزیلئی کانا یتعاونان بینہما نبّ علیہ الانوار. وقال حدثنا یا تحویل اصل میں قال وحدثنا محمد بن بشار، یہ بھی شیخ الشیخین من کبار المحدثین و شیخ الترمذی. قال حدثنا عبد الرحمن بن المہدی قال حدثنا سفیان عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل رجل ثقۃ یلتفت الیہ فی الآثار والاسانید عن محمد بن الحنفیہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء اہل الجنہ کما رواه البخاری کے انتقال کے بعد بنو حنیف قبیلے سے ایک شادی کی تھی اور بڑے بچے اس سے ہوئے، 32 کے قریب بچے ہوئے، 16 لڑکے 16 لڑکیاں. پہلے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے. اس سے پتہ چلا کہ پہلے کا نام محمد ہے، محمد بن الحنفیہ ہے نا. یہ بہت بڑے عالم ہے. کانا حسین و حسن یسألان عنہ، حسن و حسین بھی ان سے پوچھتے تھے، چھوٹے بھائی سے. وکان مجتہدا کبیرا وحافظا نحریرا وعالما شہیرا. ان کے احوال و مدائح بہت زیادہ ہے، بالکل سیاسیات سے الگ تھلگ اور تمام ادکنڈوں سے بری ذمت ہے. چونکہ یہ فاطمۃ الزہراء سے نہیں ہے بلکہ بنو حنیف قبیلے کے خاتون سے ہے، تو اس واسطے ان کا نام پڑ گیا محمد ابن الحنفیہ. لیمتاز بأنہ ما کان ابن فاطمہ بل کان ابن امرأ تناکحت مع علی بعد وفات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان علی ابن ابی طالب من خیار الرجال و افاضل الاسلام و شجاعها و اخیارها و ابرارها. علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن بھی انہوں نے کفر نہیں دیکھا ہے. اسلام ہی میں پیدا ہوئے اور اسلام ہی میں پلے پڑے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر جو دعوت کی تھی وہ مشرکین کے صنادید کو طلب کیا تھا، اور اخیر میں اپنے رسالت و نبوت کی دعوت دی. اس میں آپ چھوٹے تھے لیکن کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا میں آپ کا پورا ساتھ دوں. میری عمر کم ہے اور میری ٹانگیں بھی کچھ کمزور ہیں. کان کرارن و فرارا، جہاد میں بڑے بہادر تھے. چھوٹا سا وجود تھا، حسین جمیل تھے اور
کافر کی گردن اتارنے میں ایک نظر ایک لمحہ نہیں ٹھہرتے تھے. ناصاف بیٹا ٹاس ست بیٹھا خور دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا ہمہ وقت ساتھی تھے, اسلام کے بڑے اونچے سے پسالار تھے. فاطمہ الزہرا جب بلوغ کو پہنچی اور آپ کی خدمت میں نکاح کے لیے پیغامات آئے تو آپ نے علی کو خود کہا کہ تم پیغام بھیجو. آپ نے قبول فرمایا. پھر ایک ایسی مجلس جس میں سب لوگ تھے, آپ نے کہا یہ نہیں کہ تم لوگ افضل نہیں ہو, ولیکن وافق عمرہ عمرہا, علی اور فاطمہ کے عمروں میں موافقت ہے, قریب قریب ہے. مجموع احادیث علی 586 ہے کل احادیث. متفق علیہ 20 ہے. بخاری متفرد 9 میں اور مسلم متفرد 15 میں. چونکہ جنگوں میں مصروف رہے نا, غیر اختیاری جنگیں ہوئی ہیں. بی بی عائشہ سے جمل پیش آیا بصرہ میں, معاویہ کے ساتھ صفین پیش آیا, خوارج کے ساتھ نہروان پیش آیا. تو جنگوں سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک تو آدمی مصروف ہو جاتا ہے, تحدیث کا موقع کم ملتا ہے. ماذا اقول لأن الرجل اذا صار مجاهدا وهو يجاهد صباحا ومساء فأين يحدث؟ حدیث پڑھانے کا موقع کہاں ملے گا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب صلاحیت میں ہم سے بہت اچھے, آپ کو پتہ ہے ٹھیک ٹھاک مولوی ہے, مضبوط مولوی, اور بہت ہی شاذ و نادر مسائل پر بھی نظر رکھتے ہیں. مجھ سے جب ملتے ہیں کہتے کوئی خاص مسئلہ ہو تو ماتا ہوا ہے گا, ہم تو تیار مسئلے رکھو. لیکن سیاسیات کی وجہ سے وہ درس نہیں دے سکتا. میں اس کو کہتا ہوں کہ جب یہاں آؤ یا بنور ٹاؤن جاؤ, دارالحدیث میں حدیث پڑھاؤ. مفتی محمود کی یہ خصوصیت تھی, چلان مدرس تھے, چلان مدرس. میرا اعلیٰ درس میں وہ خوشحال مشہور. ایک دفعہ کسی معاملے میں بہت غضبناک تھے, اپنے عملے اور لوگوں سے کچھ ناراض ہو رہے تھے. اتنے میں طلباء نے درخواست کی کہ جی جانے میں کچھ وقت ہے, اگر آپ دارالحدیث میں خوش ہو گئے گا بہت اچھا. ایک وجہ یہ ہوتی ہے جہاد میں مصروفیت کی کہ آدمی کو پڑھانے کا موقع نہیں ملتا, اور دوسری وجہ یہ کہ وہ جو مخالفین ہیں نا وہ روایت نہیں مانتے. کون؟ جیسے جمل میں عائشہ کے لوگ, صفین میں معاویہ کے لوگ, نہروان میں خوارج, تو روایت قلیل ہو. لیکن علی ہے, یاد رکھنا. یقول الارازل من کشیرن طوال الدہر ما تنسا علیا. بنو کشیر کے رزیل مجھے کہتے ہیں زمانہ گزر گیا, علی کو بھولتے نہیں. بنو من نبی و اقربوہ احب الناس کلہم الیہ. وہ پیغمبر کے چچا زاد بھائی اور ممدوح ہے اور محمود ہے اور بہت محبوب ہے.
مجھے بھی لوگوں میں پسند ہے. فَإِن يَكُ حُبُّهُ رُشْدًا أُصِبْهُ، اگر یہ محبت علی سے اچھی ہو تو کامیاب ہو. وَلَمْ أَكُ مُخْطِئًا إِنْ كَانَ غَيًّا، اتنی بری بات بھی تو نہیں ہے اگر مجھ سے کچھ اضافہ ہو گیا. آخر علی صحابی ہے، پیغمبر کے قریب قرابت دار ہے، داماد ہے، اسلام کا شجاع ہے، تو اگر میں نے ان سے محبت زیادہ کی تو کیا فرق پڑے گا؟ ابو الاسود دولی کے اشعار ہے، وہ اچھے اشعار. احب محمدا وحمزة وعباسا، اور دوسرا شعر بھی ہے نا کہ میں حضرت محمد سے، عباس سے، اور حضرت حمزہ سے، او علیہ. تو کسی نے کہا ترددت، کہا لا بل تیقنت، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فیہ اشد فیہ او اشد قسوہ. تو یہاں جو او ہے نا یہ تنویع کے لیے ہے، ازدیاد کے لیے، تردد کے لیے نہیں. ابو الاسود دولی امام النحو والعربیہ. احب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزة او علیہ، یہ شعر. احب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزة او علیہ. تو اس نے قصدن او علیہ پر او داخل کیا آیت سے ملانے کے لیے. تو شاگردوں نے کہا یہ تو تردد ہو گئے، شک ہو گئے. کہا نا، یہ آیت میں شک ہے کیا؟ او اشد قسوہ، بلکہ یہ ازدیاد کے لیے، تیقن کے لیے. ابو الاسود دولی الکتاب کے اندر ان کے اشعار نقل کیے ہیں، سیبویر. ان علی رضی اللہ تعالی بڑے پیارے تھے اور بڑے حسین جمیل تھے، بڑے شجاع و بہادر تھے، بڑے عالم و افقاہ تھے. لو لا علی لہلک عمر، یہ جملہ ثابت ہے بالکل. اچھے مشورے دیتے تھے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ترمذی کی حدیث ہے. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها. کسی نے اور روایت کے بھی میں شعر ہوں، میری دیواریں ہیں، یہ جو ایسی، اس کا ثبوت مشکل ہے. وہ ناصبی اینڈ کمپنی نے، ناصبی اینڈ کمپنی جو معاویہ و یزید کے حامی ہے، اس کمپنی کی بنی ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فقیہ اور عالم شخص مانے گئے. عجائب و غرائب علوم اللہ نے دی، حاضر جواب بہت زیادہ. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. نماز کی کنجی اور چابی تو طہارت ہے، اور نماز کی حرمتیں قائم ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اور نماز سے نکلنا ہوتا ہے سلام سے. مفتاح الصلاة الطہور، یہ ایک مہم جگہ سمجھی جاتی ہے کیونکہ خبر معرف باللام ہے. مفتاح الصلاة مضاف مضاف الیہ مبتدا ہے، اور الطہور یہ خبر معرف باللام ہے.
تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. اول حصہ تو مسلم ہے کہ لا صلاۃ الا بالطہور، تو معنی حصر موجود ہے اس میں. لیکن تحریمها التکبیر، اصل میں بات سن لو ذرا غور سے. اختلاف اس جگہ یہ پیدا ہوا کہ نماز کے شروع کرنے میں مطلق ذکر کافی ہے یا کلمہ اللہ اکبر ضروری ہے. تو حنفیہ کے علاوہ حضرات کہتے ہیں کہ کلمہ اللہ اکبر ضروری ہے، یعنی رکن اور شرط ہے. اور احناف کہتے ہیں کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا نام لینا کافی ہے. وہ اللہ اکبر ہو، اللہ اجل ہو، اللہ ابجل ہو، اللہ جلیل ہو، اللہ کبیر ہو. کل کلمۃ علی تعظیمہ تعالی، کل کلمہ تدل علی عظمتہ وشانہ وکبریائہ. تو یہاں ابحاث شریفہ چل پڑی. پہلی بات یہ ہے کہ خبر جب معرف باللام ہو تو وہ مفید حصر ہے یا نہیں. کچھ لوگ اس کے قائل ہے کہ خبر جب معرف باللام ہو تو معنی حصر کا دیتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیتا ہے. خبر خبری ہے، خبریت ہی فائدہ کافی ہے. اور دونوں کے امثال و اشباہ عربیت میں موجود ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ الف لام کس مقصد کے لیے آتا ہے. التکبیر ہے، استغراق اصل ہے، جنسیت اصل ہے، عہد اصل ہے. احناف کہتے ہیں کہ جنسیت اصل ہے، اور اگر عہد بھی ہے تو ماحود فی العرف یا ماحود فی الخارج. ماحود سے صرف متعین نہیں ہے. عہد عرفی مراد ہوگا. مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، علمی باتیں سمجھنا چاہیے طالب کو. طالب علم کے لیے استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے. عام باتیں تو ساری دنیا جانتی ہے، اس میں استاذ کا کیا کام ہے؟ پھر ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ التنسیس علی الشیء، التکبیر، یہ تنسیس ہو گئی. تنسیس مانا حکم لگانا کسی چیز پر. حال یدل علی نفی ما عداہ، اگر آیت یا حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ التکبیر، تو التکبیر اللہ اکبر میں حصر ہے یا اور چیز بھی مراد ہو سکتی ہے. عنوان ہے التنسیس علی الشیء حال یدل علی نفی ما عداہ. کسی چیز کا حکم ذکر ہونا نص میں یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اور چیزیں نفی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں التنسیس علی الشیء یدل، حنفیہ کہتے ہیں لا یدل. پھر یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بہرحال احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اخبار احاد ہے. کیا ہے؟ والآحاد تفید الظن لا القطع والیقین. تو شرط کیسے ثابت کر رہے ہو؟ رکن کیوں بناتے ہو؟
احناف بڑے مضبوط علماء ہیں، ایسے محدثین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو چلنے نہیں دیتے۔ نص جب قطعی ہو باعتبار دلالت کے تو اس کا ثبوت بھی قطعی ہوگا، تو فرضیت ثابت ہوتی ہے، رکنیت ثابت ہوتی ہے، شرطیت ثابت ہوتی ہے۔ اور نص جب ظنی ہو تو پھر دلالت بھی ظن پر ہے تو حکم بھی ظنی ہوگا۔ قطعیت کے مثال جیسے فرض، ظنیت کے مثال جیسے وجوب۔ کبھی کبھی دلالت بھی ظنی اور ثبوت بھی ظنی، جیسے سنت۔ جب دلالت قطعی ہو اور ثبوت بھی قطعی ہو تو اس کا نقیض حرام ہوگا، اور اگر دو میں سے ایک ظنی ہو اور اس کا نتیجہ وجوب کا ہم مانتے ہیں تو وجوب کا مطلب ہے کہ منحط من الفرض و فوق علی السنہ۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ لو، یاد ہو جائے گا، پہلے سمجھ لو کون۔ اور اس کا نقیص جو ہے وہ مکروہ تحریمی۔ اس لیے فقہاء کہتے ہیں کہ واجب کا منکر کافر نہیں ہے، ملام ہے، اور پھر کہتے ہیں سنت کا منکر کافر۔ اب کو بکو دیا تو سنت کا منکر کافر نہیں ہے، اصل میں فحوا سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو نہ ماننا، یہ مطلب ہے اس کا۔ نفس سنت سے تو اختلاف ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رفع یدین امین بالجہر، یہ لوگ سنت کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا، تو وہ میں کافر تھوڑی کہہ رہے ہیں، نہ ہم ان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ نفس سنت کے انکار سے فرق نہیں پڑے گا، فرق تب پڑے گا جب اس سے نبوت نفی ہو، معاذ اللہ واستغفر اللہ۔ اس لیے فقہاء نے بعض اوقات منکر سنن کو کافر کہا ہے، اور یہ زور سے پہلے 4 رکعت کا باہر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ قصدن چھوڑی جائے تو شفاعت سے محروم ہوگا۔ تو شفاعت سے تو کافر محروم ہوتا ہے بابا۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اگرچہ قطلبغہ نے اس حدیث سے اختلاف کیا، اسی اصول سے اختلاف کیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دیکھو بات سنو نا، جب نص کا ثبوت بھی قطعی ہو اور دلالت بھی قطعی ہو تو نتیجہ موجب کیا نکلے گا؟ فرض۔ تو نص کیا ہے؟ التحریمھا التکبیر، یہ نص ہے نا، تو اس کی حیثیت تو خبر واحد کی ہے، ثبوت ہی کمزور ہے ایک۔ اور دلالت کیا ہے؟ التکبیر، اس کا معنی اللہ اکبر کرنا، یہ تو قرآن کے خلاف۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا کسی نے تفسیر نہیں کی کہ آپ اللہ اکبر پڑھیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، خواتین مصر نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کی حسن کی بڑائی کرنے لگی، نہیں کہ مصر کے کافر عورت اللہ اکبر، کوئی درخواست صاحب کا جلسہ تھا کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہاں بھی کسی نے نہیں کہا کہ اللہ اکبر پڑھے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا کا معنی ہے اللہ تعالی کی بڑائی بیان کر۔ تو تحریمھا التکبیر، اس میں بوجہ خبر واحد ہونے کے ثبوت ظنی ہے، اور التکبیر سے اللہ اکبر مراد لینا یہ بھی ظنی ہے، تو نتیجہ تو اس کا سنت ہی ہونا چاہیے،
لیکن چونکہ 1400 سال سے تلقی حاصل ہے کہ مسلمان نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کرتے ہیں، تو ہم نے فرضوں سے نیچے اتر کر اور سنت کے اوپر ہو کر کہا کہ نفس سے ایسا کلمہ کہنا جس سے خدا کی عظمت اور بڑائی کا پتہ چلے، اس سے نماز شروع کرنا تو فرض ہے، لیکن اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اس کو واجب مان لیا ہم نے۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کرے کہ آپ سمجھ لیں۔ وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ وَمِن بَلِيَّةِ الدُّنْيَا خِطَابُ مَعَ مَن لَّا يَفْهَمُ۔ دنیا کے عذاب میں سے ایسے لوگوں کو درس دینا جو سمجھ ہی نہیں رہے، کیونکہ وہ بہت آسان سمجھتے ہیں، انہیں جلدی جانا ہے۔ وہ اپنی زندگی بابرکت بناؤ، اوقات علم کو سارا کا سارا حوالہ کرو۔ یہاں ایک بحث اور کرنی پڑتی ہے، کی گئی ہے، کیا کریں، اور وہ یہ کہ اذا ورد الامر من قبل الشارع، یعنی اذا نص الشارع فللنص ظاہر یقال له المنطوق وله باطن یقال له المفہوم۔ منطوق ما نطق به النص، والمفہوم جب منطوق کا مطلب متعین ہو تو اس کو کہتے ہیں مفہوم موافق، اور فحو الخطاب بھی کہتے ہیں، فحو الخطاب۔ اور اگر منطوق کا مفہوم موافق کے خلاف ہے تو اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف، اور ایک نام اس کا ہے دلیل الخطاب۔ تو تحریمها التکبیر، اس کا مطلب ایسا کلمہ کہنا جو اللہ تعالی کی عظمت پر دلالت کر لے، یہ مفہوم موافق ہے، یہ فحو الخطاب ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور کلمہ نہیں چل سکتا ہے، جیسے ہمارے مخالفین کہتے ہیں، یہ مفہوم مخالف ہے، یہ برخلاف چل رہا ہے اب، اور اس کا ایک نام دلیل الخطاب ہے۔ موافق اور مخالف ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ سنو ذرا، تحریمها التکبیر، موافق مفہوم کیا بنے گا؟ کل کلمۃ تدل علی تعظیمہ، یہ بات تو طے شدہ ہے، اس کا وہ بھی انکار نہیں کرتے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ سوائے اللہ اکبر کے کوئی اور کلمے سے نماز شروع نہیں ہوگی، یہ مفہوم مخالف ہے، یہ آپ نئی بات کر رہا ہے جو نطق سے ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ تو موافق کا معنی ہے کہ جائز ہونا چاہیے ہر کلمے سے، اور مخالف کا معنی جائز نہیں ہونا چاہیے، تو وہ سرے سے درجے میں کم ہے، تو اس کا تو نام ہی ہے مفہوم مخالف، ایک ایسا مفہوم جس پر نطق دلالت ہی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ مولوی صاحبان بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس میں 3 درجے اور آ رہے ہیں، ایک تنقیح منات، تحقیق منات اور تخریج منات۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 دن میں پڑھاؤ، وہ ذرا اور پیچیدہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے علماء احناف کو زبردست علوم دیے ویسے بات ایسے ہی جو ہے نا تانا بانا کر لیتے ہیں محدثین کا، ان سے تکنیک بلا دیتے، جب بات شروع ہوتی ہے نا تو یہ آگے نکل جاتے۔ ابو العالیہ کبیر تابعی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شافی نے کہا اساویہ بالصحابہ، میں اس کو صحابہ جیسے سمجھتا ہوں۔ ابو العالیہ، اس سے پوچھا گیا گزشتہ انبیاء نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کہ کانوا یفتتحون صلواتہم بلا الہ الا اللہ او بذکر اللہ، گزشتہ انبیاء اللہ کے نام سے نماز شروع کرتے، تکبیر اللہ اکبر کا نہیں کہا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ ایک امر وارد ہے، ایک نہیں وارد ہے۔ نماز پڑھو اور نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہے، یہ تو مفہوم مخالف ہے، یہ تو آپ نے یہاں ترمذی میں رد کر لیا۔ تو علماء دین نے کہا ہے کہ اخبار میں اور مواعید میں اور مبشرات میں معتبر ہے۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف ناقابل اعتبار ہے۔ بات سنو، شاہ صاحب کو دیکھو ذرا کیسے محدث ہے، اس کی باتیں دیکھو۔ وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں المخالف لا یزن الموافق، جو نتیجہ موافق کا ہے وہ مخالف کا نہیں ہوگا۔ یعنی جتنا قوی مسئلہ نماز پڑھنے کا ہے اتنا قوی وہ نہیں ہے کہ جو نہ پڑھے تو آپ اس کو مشرک قرار دے دیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ موافق اور مخالف میں فرق کرنا پڑے گا۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اسراف مت کرو۔ تو بالکل نہ کھانا اور بالکل نہ پینا سب جانتے ہیں کہ گناہ ہے، یہ اس کا لازم نہیں، کیونکہ اس کا دوسرا مفہوم بنتا ہی نہیں ہے، یہی مفہوم ہوگا۔ تو نصوص محترمہ میں احیانا یلتفت الی المفہوم المخالف ولكن لا يزن بالموافق، لأن الموافق هو موجب النطق واما المخالف فهو يتبعه احيانا واحيانا يتباعد۔ اللہ اکبر و کبیر، بولی صاحب سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کو سنانا ہے، اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں۔ مشکل بحث ہے نا، تو تقی صاحب نے درس ترمذی میں چھوڑ دیا ہے، حالانکہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً معارف سنن پڑھا رہا ہوں۔ معارف سنن میں دیکھو 27 صفحے ہیں استاد محترم نے، یہ خاص جگہ ہے ان کی، کہ تقی صاحب نے آدھا صفحہ لکھا، سر ٹول باس ختم کو ویلو۔ یہ انگریزی تعلیم جو ہے نا، یہ انسان میں اختصار پیدا کرتی ہے، اور نرا جو دینی علم ہے تو اس سے موافقت عزائم بہت بلند ہوتے ہیں۔ کہتے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے فضائل میں لکھا ہے نا کہ آپ نے انگریزی اسکول کے دیواریں اور دروازے بھی نہیں دیکھے، کہیں چلتے تھے کہ یہ کہ جی اسکول ہے تو دوبارہ نہیں پوچھتے تھے، بس سر نیچے کرتے تھے۔ یہ اسکول اس لیے نہیں بنے تھے کہ اس سے منصور اور مزمل نکل آئے، یہ اسکول اس لیے بنے تھے کہ یہ مولانا محمد قاسم کی تعلیم کو مٹائے، یہ اس لیے بنے تھے۔ سر سید کا مقصد یہ تھا کہ پیسے ویسے اس سے ملیں گے، اس سے کیا کچھ بھی نہیں ملے گا،
لیکن مولانا محمد قاسم کی تعلیم اتنی ہدایت و تقوا کی تھی کہ وہ پیچھے ہٹے نہیں، اور انہوں نے کہا لا نجات الا فی سنت المصطفیٰ اسعد السادات، لا الہ الا اللہ۔ تو کتنے ابحاث ہوئے، ایک بحث یہ ہوئی کہ خبر معرف باللام احیاناً فائدہ حسر کا دیتا ہے، احیاناً نہیں دیتا، مواقع اور محلات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ الف لام عہد کے لیے ہے یا جنس کے لیے ہے یا استغراق کے لیے ہے؟ درست بات یہ ہے کہ عہد کے لیے، آگے کبھی اس سے مراد جنسیت واضح ہوتی ہے، کبھی استغراق پیدا ہوتا ہے، اور کبھی عہد عرفی ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر نحو میں عہد ذہنی اور عہد خارجی بتاتے ہیں، ایک عہد رہ گیا وہ عہد عرفی ہے، عرف میں جو معہود اور معلوم ہو وہ مراد ہوتا ہے۔ نص جب وارد ہوتا ہے اور اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور دلالت بھی قطعی ہو تو موجب فرض ہے اور نقیض حرام ہے، اور نص جب وارد ہوتا ہو اور اس کا ثبوت یا دلالت ایک ضمنی ہو تو نتیجہ وجوب کا ہوگا اور نقیض مکروہ تحریمی ہوگا۔ اگر ثبوت اور دلالت دونوں ضمنی ہو تو نتیجہ سنت کا ہوگا اور اس کا نقیض مکروہ تنزیہ ہوگا یا خلاف اولا ہوگا۔ التنصیص علی الشیء، کسی نص میں کسی چیز کا وارد ہونا، نص الشارع بأن تکبروا، شارع نے کہا کہ تکبیر کر لو، مت تکبیر، وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، وہاں جہاں بھی حکم آیا اللہ اکبر مراد نہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یہاں پر تکبیر سے مراد قطعاً اللہ اکبر نہیں۔ تو التنصیص علی الشیء، کسی چیز کے بارے میں نص کا وارد ہونا، لا يدل علی نفی ما عداہ، ہم کہتے ہیں مسئلہ تو اس طرح شروع ہوتا ہے کہ حل التنصیص علی الشیء يدل علی نفی ما عداہ۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ تحریمھا التکبیر، لہذا اللہ اکبر ہی کہنا ہوگا۔ وہ بابا یہ ثبوت مشکل ہے، لأن التنصیص علی الشیء لا يدل علی نفی ما عداہ، لہذا کل کلمۃ تدل علی عظمتہ وجلالتہ تستحق ان تفتح الصلاة بها سواء كان اللہ اکبر او اللہ اجل او اللہ الابجل او اللہ الجلیل او اللہ الکبیر، کل کلمہ نابت منابہ، ہر کلمہ قائم مقام ہے۔ پھر ہم نے یہ عرض کیا کہ اذا ورد النص فلہ منطوق ويقال له فهو ويقال لمطلوبه ومعانيه المفهوم الموافق وفهو الخطاب، وأحيانا يكون مفهومه مخالفا له،
مفہوم مخالف، اس کا دوسرا نام ہے دلیل الخطاب. تو تحریمها التکبیر، کل کلمۃ تدل علی تعظیمہ، یہ تو مفہوم موافق ہے، اور یہ تو فحو الخطا خطاب ہے. لیکن اس کے علاوہ صرف اللہ اکبر ہی ہو یا کوئی بھی اور کلمہ ہو تو جائز نہ ہو، کما یقول الثلاثہ، یہ تو مفہوم مخالف ہے اور دلیل الخطاب ہے. اس میں وزن کہاں سے آئے گا؟ ایک نص کا موافق و مخالف دونوں ہم مانا ہے. لا حول ولا قوت ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا میں یہ کہوں کہ فلاں 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 طالب آئے، تو یہ تو مفہوم موافق ہے ان 3 طلباء کے حق میں، لیکن اور نہ آئے یہ مفہوم مخالف ہے. ہو سکتا ہے وہ کچھ دیر بعد منگوایا جائے، آپ خامخواہ غلط نتیجہ نکال رہا ہے. اور اگر نہ بھی آئے نا تو میں نے خود ان کا نام نہیں لیا ہے، تو آپ ان کی نفی کو اتنا قوی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم مفہوم مخالف قطعاً نہیں مان رہے، ہم مان رہے ہیں لیکن کل موافق نہیں مان رہے. سمجھ رہے بات کو؟ حضرت اقدس حضرت شاہ صاحب نے فرمایا حنفی حضرات یہ نہ کہے کہ مفہوم مخالف کا اعتبار ہے، سینکڑوں مقام قرآن و سنت میں ہم مان رہے ہیں، لیکن اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو مفہوم موافق کا ہوگا، کیونکہ موافق تو عین منطوق کا مدلول ہے. موافق منطوق کا مدلول ہے. جیسے ایک طالب کا نام لیا، جیسے شعیب، تو شعیب ایک فرد متعین متشخص ہے، متعین فی الطلبہ ہے، یہ تو منطوق اور مفہوم برابر ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ فرمان، یہ اس کا مفہوم نہیں، اس شعیب کا مفہوم نہیں. اس میں تعویل کرنی پڑے گی کہ شعیب سے مراد طالب، ثم طالب یعم سواء کان ہوا او رفیقہ، تو اس میں باس آ گئی نا. تو اس باس کو حنفی کہتے ہیں ظنی، کہ ایک مفہوم تو اس کا موافق ہے وہ قطعی ہے، اور دوسرے مفاہیم جو لیے جاتے ہیں وہ ضرورت ہوگی، وہ اس درجے کی نہیں ہوگی. تو شاہ صاحب کہتے ہیں مفہوم مخالف مان رہا ہے لیکن درجے موافق میں نہیں مان سکتے، ہم مجبور ہیں، یہ نصوص کا تقاضا نہیں. یہ ساری بحث یہاں پیدا کی. لا الہ الا اللہ. جب یہ آپ کو فہم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تنقیح منات، تحقیق منات، تخریج منات، 3 طبقے اور ہے، بس بحث مکمل ہے. بس اچھا، تو آپ کو ذرا اس پر غور کرنے کا موقع ملے. بحث کو اس طرح سمجھنا ہوگا کہ ان جیسی احادیث سے حضرات شوافی یا مالکیہ یا حنابلہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مفتاح الصلاۃ الطہور ہے اور نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی، اس طرح تحریمھا التکبیر میں بھی بغیر اللہ اکبر کے نماز شروع ہی نہیں ہوتی. تو حنفی محدث جواب دینے کھڑا ہو گئے کہ یہ بات، دونوں باتوں میں فرق ہے. طہارت امر مسلم ہے کہ وہ شرط قطعی ہے برائے صلاۃ، لیکن لفظ اللہ اکبر یہ متعین نہیں ہے افتتاح صلاۃ کے لیے. اور سلف میں یہ اقوال رہے ہیں کہ انہوں نے ہر کلمے کو جو اللہ کی عظمت اور بڑائی پر دلالت کرے اس سے نماز شروع کرنے کو جائز کہا ہے. خود قرآن کریم میں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا نام لے کر نماز شروع کی، تو ذکر رب کافی ہے، نہ کہ کلمہ اللہ اکبر. کلمہ اللہ اکبر پہلے تو جواب آسان دے دو
کہ اخبار احاد سے ثابت ہے درجہ وجوب میں مانتے، فرضیت، قطعیت، رکنیت، شرطیت میں نہیں مان سکتے. تو پھر آپ نصوص کی بات کریں گے کہ فرض کب ثابت ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ جب نص وارد ہو اور اس کا حکم قطعی ہو، ثبوت قطعی ہو اور دلالت بھی قطعی ہو، تو موجب فرض ہوگا اور نقیض حرام ہوگا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تحریمھا التکبیر، یہ نص اخبار آحاد میں سے ہے جو مفید ظن ہے للقطع، اور اس کی دلالت لفظ اللہ اکبر پر بھی صریح اور یقینی نہیں ہے، بلکہ کل کلمہ تدل علی عظمتہ و کبریائہ، اس پر دلالت ہے. اور اس کا ایک فرد اللہ اکبر، یہ آپ تلقی سے تو لے سکتے ہیں کہ تلقی امت ہے 1400 سال سے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث کا تقاضا ہے. حدیث سے نہیں ثابت ہو رہا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات موجود ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ اکبر سے تفسیر نہیں کی گئی. فَلَمَّا رَأَيْنَا وَأَكْبَرْنَهُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ان تمام آیات قطعیہ یقینیہ میں بھی مراد اللہ اکبر نہیں ہے. تو پھر اس قسم کے اخبار احاد سے اللہ اکبر میں حصر کرنا قواعد عربی اور اصول اسلام کے منافی ہے. آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل اس کی تکمیل کریں گے اللہ نے چاہا. کچھ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ لیں گے، ذرا توجہ کرو. آپ کو تو یاد ہوگا، کل سنائیں گے. سست بہت زیادہ کچھ تفوس سے ہو کہ بڑھ شروع. ہمارے گونگا تھا، ہمارا اکٹھے ہم زمین میں ہوتے تھے، وہ کسی آدمی کو دیکھ کہا ایسا رہو، یہ کیا پیچھے پیچھے ہو رہا ہے. تو کہتا تھا کہ دیکھو اسکول کے لڑکوں کو دیکھو، ہم کا مولوی چست رہو، بالکل دوڑے لگاؤ، ہو سکے تو فوج میں رنگوٹ میں داخلہ لے لو. صبح 2 گھنٹے وہ کیماڑی میں اتارتے پانی میں، وہ غریب ڈوبنے لگتے، کہتے پھر کنارہ دھکا دے دیتے کہ نہیں پانی میں بھی رہو، ٹائم ہے ابھی 1 گھنٹہ اور ہے. جب باہر نکلیں گے تو ظاہر ہے خون تو جاری ہو. تو چستی پیدا کرو، تخصصوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی صحت اچھی نہ ہو، آپ کا علمی ذوق بلند نہ ہو، آپ گرما گرم نہ ہو. یہ دیکھو مولانا کیسے گھوم پھر رہے، پورے پاکستان میں گھوم رہے. یہ زبردست ہمت ہے نا، بہت مشکل کام. ہم ترمذی پڑھا کے پھر جا کے آرام کرتے، سارا دن بخاری اور ترمذی کے انتظار میں رہے. الحمدللہ. بعض الانبیاء یکونون اقل حظا، حدیث میں بعض پیغمبروں کا بھی کام کم ہوتا تھا. شعیب علیہ السلام صرف مدین میں آرام سے رہ رہے، بیڑ بکریاں پال رہے. حضرت موسیٰ اذهبا الی فرعون انہ طغی، وہ موسیٰ بھائی کو ساتھ کرو، چلو فرعون کے پیچھے. وہ شرارتیں کرنے لگا ہے. لا الہ الا اللہ. شعیب علیہ السلام میں نے لے گلو اور کارنو حضرت موسیٰ تے ڈانگ ڈونگ ورکڑ ورزا تو فرعون لے لئی اٹھا. سو موسیٰ علیہ السلام بھائی کو بھی ساتھ کہا، یا رب میرے بھائی کو بھی. حدیث میں ہے ما نفع احد احدا کما نفع موسیٰ ہارون، کسی نے کسی کو اتنا فائدہ نہیں دیا جیسے موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو. خدا سے نبی بنوایا، یار میرے بھائی ہارون بھی ساتھ ہو. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب دونوں جاؤ. ولا تخافا، ڈرنا ورنا نہیں. ولا يخاف لدي المرسلون، میرے پیغمبر کہاں ڈرا کرتے. حضرت موسیٰ نے جو کہا نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، ہو کیا علماء ہے، ویش کیا شان ہے. فاخاف یقتلون ہے نا، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ.
لفظی ترجمہ دیکھو یہ ہے کہ ان کا میرے اوپر ایک الزام ہے کہ میرے ہاتھ سے قبطی مرا تھا، وہ چھڑا رہا تھا، وہ فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ. حضرت نے کہا پریدا نہیں پر ہونے منہ سوکتے اوخ کو لال تک چنگ ونگ شو ایسے کونا کے ساوا. حضرت غریب بتا ہوئے جب پرے خودوئی نا چی اپڑا کے اور کو نا بھائی یخ. حضرت بڑے خفا ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، تو شیطان بیچ میں آ گیا، قتل ہو گیا. تو وہی واقعہ ہوا. پھر فرعون نے کہا مارو اس کو، اگرچہ ہمارے یہاں کا پلا ہوا ہے لیکن خراب ہو گیا. اور حضرت کی خدمت میں دور سے آدمی آیا اور اس سے کہا کیا ملا یاتمرون بک، فرعون کے لوگ مشورے کر رہے کہ آپ کو پکڑے اور اسی قتل کے انتقام میں مار ڈالے. حضرت تشریف لے گئے. شعیب کے آوا 8-10 سال رہے. تو یہ جو حضرت نے کہا نا کہ فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر لگتا ہے مجھے مار ڈالے. دیکھو ایک آسان ترجمہ ہے کہ ہر انسان کو قتل سے ڈر لگتا ہے، اور وجہ موجود تھی کہ ان کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، اور سطوت اور ظلم فرعون کا ضرب المثل تھا، ویسے ہی مارتا تھا لوگوں کو. مل جواب کھانا خراب. مختزن میں ابن العربی نے اس کی تفسیر کی ہے. المختزن قرآن کی تفسیر لکھی محی الدین ابن العربی نے. پیروں کے جو بڑے ہیں، پیران وہی منگڑی مولیا تاج پر سے مولیا بیکار. اس نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جان کی پرواہ نہیں تھی. وہ جو خدا نے پیغام دیا نا فرعون کے نام، حضرت کہتے ہیں اس کے سننے سے پہلے ہی مار ڈالے گا. وہ تو ایسے ہی جذباتی ہے. جو قیمتی اور بیش بہا پیغام آپ بھیج رہے ہیں اس کو سنے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا انی معکما اسمع و ارى، میں ساتھ ہوں گا، میں سب سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں، پرواہ مت کرے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی پرواہ تھی کہ جی یہ پیغام جو آپ مجھے بھیج رہے جس مقصد کے لیے، اس کے پہنچنے سے پہلے وہ بغاوت کر لے گا. حق تعالیٰ نے تسلی دی کہ نہ ایسا نہیں کر سکتے، اس کو ایسا کرنے نہیں دوں. اب سمجھ گئے تم کیا کہہ رہے تھے؟ یہی کہہ رہے تھے لیکن بڑ کر وہاں سے سموائے شمتالو سڑی شمتالو سوئی پڑوے شمتالو واڑیا وہی سم شپ مکوا شمتالو آیا. واضح بات کرو. تخصص والا تو دوسرے سال کا مدرس ہوتا ہے. آپ کو تو جب میں نہ ہوں جہاں بیٹھ کے درس دینا چاہیے. صلاحیت پیدا کرو، چستی پیدا کرو، کھانا کم کھاؤ، ناشتہ بالکل برائے نام کرو. پیٹ جب بڑا ہوگا، جسم موٹا ہوگا، روح کمزور ہوگی، ہمت کم ہو جائے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے ماورا ہے تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ایک مخلوق کو اپنے دسترس کے لیے پیدا کیا. ملائک ان کو بھی کھانا بھی تمہارا کھانا وانا نہیں ہوگا، بس ذکر کرو جیو. نہ کوئی مرا ہے، نہ کوئی آج تک زخمی ہوا ہے، نہ سست ہوا ہے. انبیاء اولیاء وہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو انسان ہے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ایسے تو نہیں ہے کہ وہ کھائے نہیں، ورنہ وما کانوا خالدین، پھر ہمیشہ رہتے ہیں. مرنا ہی نہیں تھا. تو دیکھو جینے کا سبب بھی تو عام ہے اور مرنے کا سبب بھی تو عام ہے. لا الہ الا اللہ. توبہ. اسی کھانے کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں اور اسی کھانے کی وجہ سے ہم نے مرنا ہے. یہ ہمارے اعضاء، ہمارا جسم، اس کی شکل، اس کی ضرورت ایسی بنائی کہ جب تک یہ کام کریں گے تو ہم جیئیں گے. وہ کھانا ہی پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، موبلائل ہے، اور جب یہ گس جائے گا
کچھ وقت گزر جائے گا تو ان کھانے کی وجہ سے خون کمزور ہو جائے گا تو دل کام چھوڑ دے گا. جب دل کمزور ہو جائے گا تو جگر پورا کام نہیں کرے گا, جسم میں پانی پیدا ہو جائے گا. توبہ خدایا توبہ, حفاظت فرما رب کریم. اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللہم اشفنا واشف قلوبنا واسقامنا یا قوی القادر المقتدر قونا وقلوبنا. الحمدللہ رب العالمین. شہری حالات کے لیے بھی دعا فرمائے, حق تعالی آلودگی ختم فرمائے, فضائے خوشگوار و پائیدار بنائے. صلی اللہ